بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کی جو لیٹسٹ جاب ہے وہ پاکستان اکیڈمی فار رورل ڈیولپمنٹ کی جاب ہے۔ تو آپ نے تھمبنیل سے تو دیکھ لی ہوگا، امید ہے آپ کو یہ بھی تمام ویڈیوز کی طرح ویڈیو اچھی لگے گی۔ تو چلتے ہیں جاب کی طرف۔ ہم اس کی آفیشیل ویب سائٹ کی طرف چلتے ہیں۔ PRAT یار مغل جی، تو یہ تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے جس میں یہ gov.pk لکھا ہوگا۔ یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے، ہم اسے اوپن کر لیں گے۔ تب تک میں آپ کو بتاتا چلوں دس چینل ریلیٹڈ ٹو جابس۔ ادھر آپ کو تمام لیٹسٹ جابس جو پاکستان میں یا انٹرنیشنل لیول پہ تمام کی لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اور یہاں پہ آپ کو ارننگ کے بھی تمام ویڈیوز ملیں گی۔ تو امید ہے آپ نے کر دیا ہوگا۔ اب آپ نے کر دیا، اب آپ کو تمام لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہیں گی۔ تو ہم چلتے ہیں فارم کی طرف۔ یہ لکھے دیکھیں، جیسے ہم نے اپلیکیشن کھولی ہے، یہ نیچے آ کے لکھا ہوا ہے ڈاؤن لوڈس کے نیچے سچویشن ویکینڈ اینڈ اپلیکیشن فارم۔ اسے ہم اوپن کریں گے کلک کر کے۔ یہ فارم آ گیا۔ اب میں یہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو جاب ہے وہ نائب قاصد کی جاب ہے، اور اس میں فیمیل کے لیے بھی اپرچونٹی ہے، اور یہ ایک ہی اس کے لیے پوسٹ ہے۔ اسکیل 1 کی یہ جاب ہے۔ اس کے لیے جو آپ کو ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے وہ پرائمری پاس ہونا چاہیے آپ کو، اور منیمم 2 years پریکٹیکل ایکسپیرینس ان آفس ود نالج آف انگلش اینڈ اردو ول بی کنسیڈرڈ ایز پلس۔ کہتے ہیں کہ آپ کو پرائمری پاس ہونا چاہیے، اور 2 سال کا آپ کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے کسی آفس میں اس کام کے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد سویپر کی جواب ہے، یہ بھی اسکیل 1 کی جواب ہے۔ 3 پوسٹ ہیں اس کی، اور پرائمری اس کے لیے ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے۔ پریکٹیکل ایکسپیرینس ایز فرش خاکروب ان ہاسپٹل اور ہاسٹل ول بی پلس۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس خاکروب فراش کی ایکسپیرینس ہونا چاہیے تھوڑا بہت۔ اس کے لیے آپ کو جو ایج ریکوائرڈ ہے وہ 18 سے 30 سال ہے۔ اس کے بعد کالونی اسکیل 1 کی جاب ہے، اس میں نمبر آف پوسٹ ایک ہی ہے۔ یہ اس کے لیے جو ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے 1 year پرائمری ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے، اور 1 year کا آپ کے پاس پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس جاب کے ریلیٹڈ۔ اور اس کے لیے جو ایج ریکوائرڈ ہے وہ 18 سے 30 سال ہے۔ اس کے بعد مالی کی جاب ہے، یہ بھی اسکیل 1 کی، 6 نمبر آف پوسٹ ہیں، اور اس میں پرائمری پاس ہونا چاہیے آپ کو، اور شوڈ بھی کنوینئنٹ ان گارڈنگ اینڈ ہارٹیکلچر۔ کہتے ہیں کہ آپ کو مہارت ہونی چاہیے گارڈنگ اینڈ ہارٹیکلچر میں، اور اس میں بھی 18 سے 30 سال ہے آپ کو ایج ریکوائرڈ ہے۔ دیکھ لیں، آپ کو ایک ایک لفظ کی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہے ہیں۔ کوئی یوٹیوب پہ ایسا چینل نہیں جو آپ کو اتنی ڈیپلی بتائے گا۔ تو اب کائنڈلی آپ چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک تمام لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ پہنچتی رہیں اور مزید ڈیٹیل تک آپ کو بتاتے رہیں۔ اور اس کے بعد مالی کی جواب ہے، مالی کا ہو گیا ہے، ہاسٹل اٹینڈنٹ اسکیل 1 کی جاب ہے، اور یہ اس میں نمبر آف پوسٹ 2 ہیں۔ پرائمری اس کے لیے ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے، اور ایٹ لیسٹ 1 year ایکسپیرینس ایز بیرر اور روم اٹینڈنٹ ان ہاسٹل۔ اس میں آپ کی ایج 18 سے 30 سال ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس 1 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے روم اٹینڈنٹ کا۔
نائب قاصد کی یہاں پہ جاب ہے اسکیل 1 کی، اور 5 نمبر آف پوسٹ ہیں اس میں. پرائمری پاس ہونا چاہیے، ود ڈائریزبل ایکسپیرینس آپ کو پاس ہونا چاہیے، اور منیمم 2 ایئر پریکٹیکل ایکسپیرینس ان آفس. سیم ایسٹیج جو نیچے انہوں نے بتایا ہوا 18 سے 30 سال، اس کے لیے آپ کو ایج ریکوائرڈ ہے. اور چوکیدار کی اسکیل 1 کی جاب ہے، نمبر آف پوسٹ 7 ہیں اس میں، اور پرائمری اس کے لیے پاس ہونا چاہیے. اور سروس مین ول بی پریفرڈ، پرانا سروس مین پریفر کیا جا سکتا ہے. اور سوری ٹی مین نہیں چاہیے، سوری نظر آ رہا ہے. اسکیل 4 کی جاب ہے، واؤ، اس سے اچھا آپ کو کیا چاہیے. اسکیل 4 کی وہ بھی ٹی مین کی جاب ہے، اور نمبر آف پوسٹ اس میں ایک ہی ہے. 3 سال کا آپ کے پاس پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے ریلیٹڈ، مطلب چائے بنانی ہے آپ کو آنی چاہیے، اور 18 سے 30 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے. اس کے بعد ڈرائیور کی جاب ہے، یہ بھی اسکیل 4 کی جاب ہے، اور 2 نمبر آف پوسٹ ہیں اس میں. اس کے لیے بھی ایجوکیشن جو پرائمری ریکوائرڈ ہے، اور LTV STV لائسنس ہولڈر آپ ہونا چاہیے. 5 سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈرائیورنگ کے ریلیٹڈ. ایز اٹ از سب میں 18 سے 30 سال عمر ہے. اب میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن سب میں 18 سے 30 سال عمر ہے. ٹیوب ویل آپریٹر، مطلب کہ جسے آپ پمپ کہتے ہیں، اس کا آپریٹر کی جاب ہے یہ بھی، کیونکہ آسان ہے. اور نمبر آف پوسٹ اس میں ایک ہے. پرائمری پاس ہونا چاہیے، اور 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے ریلیٹڈ. مسٹ نو دی آپریشن آف ٹربائن سبمرسیبل سسٹم ود اٹس نالج. کہتے ہیں آپ کے پاس لازمی اس چیز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ سبمرسیبل یا ٹربائن کس طرح آپریٹ ہوتی ہے. اس کے بعد میموروگرافر ڈپلیکیٹ مشین آپریٹر کی اسکیل 5 کی جاب ہے، ماشاء اللہ. نمبر آف پوسٹ اس میں ایک ہی ہے، اور ایجوکیشن صرف میٹرک ریکوائرڈ ہے 2nd ڈویژن کے ساتھ. 2 ایئر ایکسپیرینس آف آپریٹنگ ڈپلیکیٹنگ فوٹو کاپیئر اینڈ ادر مشین. فوٹو کاپی مشین آپ کو صرف چلانی آنی چاہیے. اس کے بعد کارپینٹر کی جاب ہے اسکیل 5 کی، نمبر آف پوسٹ اس میں ایک ہی ہے، اور یہ بھی یہ پرائمری پہ دے رہے ہیں اسکیل 5 کی. اور پریکٹیکل ایکسپیرینس ہونا چاہیے 5 سال کا کارپینٹری میں. اس کے بعد کوک کی جاب ہے اسکیل 7 کی، میٹرک ایجوکیشن ہونی چاہیے. 3 ایئر ایکسپیرینس ان کوکنگ آف پاکستان اینڈ فوریجن ڈشز. 3 سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے پاکستانی یا کسی بیرون ملک کی ڈشز کا. اور ڈسپینسر کی یہاں پہ جاب ہے اسکیل 8 کی جاب ہے، نمبر آف پوسٹ ایک ہے. 8ویں اسکیل کی یہ جاب ہے، اور اس میں جو آپ کو ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے وہ میٹرک ہے ایٹ لیسٹ 2nd ڈویژن، اور ایکسپیرینس 3 سال کا ایز اے ڈسپینسر ہونا چاہیے آپ کے پاس. ریسرچ سپروائزر اسکیل 11 کی جاب ہے، نمبر آف پوسٹ اس میں ایک ہے. BA یا BSc ایٹ لیسٹ 2nd ڈویژن کے ساتھ. 2 ایئر ایکسپیرینس ان ریسرچ ہونا چاہیے آپ کے پاس. کیمرہ مین کی یہ جاب ہے، وہ کیمرہ مین کی اسکیل 13 اس کے لیے ہے، اسکیل ہے. اور FS اس کے لیے ریکوائرڈ ایٹ لیسٹ 2nd ڈویژن. پروفیشنل ایکسپیرینس فار 5 ایئر اسٹل ان فوٹو اینڈ ویڈیوگرافی. ماشاء اللہ، کہتے ہیں کہ آپ کو صرف فوٹو یا ویڈیو بنانی آنی چاہیے. اسکیل 13ویں اسکیل کی یہ جاب ہے، اور نمبر آف پوسٹ اس میں ایک، اور FAFSC ریکوائرڈ ہے وہ بھی 2nd ڈویژن کے ساتھ. مطلب کہ 600 سے بھی کم مارکس والا یہ اپلائی کر سکتا ہے. سینٹرو ٹائپسٹ BS، یہ اسکیل 14 کی جاب ہے، نمبر آف پوسٹ اس میں ایک ہے. اور انٹرمیڈیٹ ایٹ 2nd ڈویژن، شارٹ اینڈ 80 ورڈ پر منٹ اینڈ ٹائپنگ 40 ورڈ پر منٹ. کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹائپسٹ کی جاب ہے اسکیل 14 کی. آپ کو مسٹ بھی کمپیوٹر لٹریٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور ٹائپنگ سپیڈ 40 ورڈ پر منٹ آپ ٹائپ کر سکتے ہو. سینئر لیڈی ٹیچر اسکیل 14 کی جاب ہے، یہ بھی ایز اٹ از. نمبر آف اس میں پوسٹ ایک ہی ہے. بیچلر ڈگری اور ایکویلنٹ آپ کے پاس
کوئی ہونی چاہیے. پریفرنس ول بی گیون ٹو ڈپلوما ہولڈر ان ہوم اکنامکس. کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈپلوما ہونا چاہیے ہوم اکنامکس کے ریلیٹڈ. سینئر ایڈیٹر یہ اسکیل 16 کی جاب ہے. نمبر آف پوسٹ ایک ہے. بی کام یا بی بی اے آپ نے کیا 5 سال کا ایکسپیرینس ان اکاؤنٹس ایڈٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے. اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکورٹی بیس اسکیل 16 کی جاب ہے. نمبر آف پوسٹ اس میں 2 ہیں. گریجویشن ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن آپ کے پاس ہونے چاہیے اور 40 ورڈ پر منٹ آپ ٹائپ کرتے ہیں. یہ ہے پروکیورمنٹ آفیسر اسکیل 16 کی جاب ہے. بی اے یا بی ایس سی ایٹ لیسٹ آپ نے سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ کی ہو اور اس کے لیے جو ایج ریکوائرڈ ہے وہ 21 سے 40 سال ہے. اور اکاؤنٹنٹ کی جاب ہے اسکیل 16 کی اور نمبر آف پوسٹ اس میں بھی ایک ہے. بی اے یا بی کام کیا ہو سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ. پریکٹیکل ایکسپیرینس آف 5 ایئرس اور 20 سے 33 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے. اور سب سے پہلی جو بڑی جاب ہے چیف سیکیورٹی آفیسر اور یہ اسکیل 18 کی جاب ہے 18ویں اسکیل کی اور اس میں ایک ہی پوسٹ ہے اور اس میں 10 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ریلیٹڈ فیلڈ میں. اس میں عمر جو آپ کی 40 سے 45 سال ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ کو میں اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. Suitable candidates should send their application on the precise format downloaded from Prod website www.prodgovernment.com along with one passport size photograph and attended copy of CNC to the following address. کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایک تصویر اپنی ایک شناختی کارڈ کی اور اپنی ڈگری کی تصویر جس ویب سائٹ پہ فارم میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس کے اوپر لگا کر آپ نے بھیجنی ہے انہیں. اور یہ نیچے فارم آ گیا. یہاں پہ پوسٹ کا نام لکھنا ہے جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں. یہاں پہ اپنی تصویر پیسٹ کرنی ہے اور پرسنل انفارمیشن یہاں پہ لکھنی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کس چیز میں آپ کو مہارت ہے. اور یہاں پہ اپنا نام اپنے ابا کا نام فادر نیم CNIC نمبر شناختی کارڈ کا نمبر جینڈر سلیکٹ کرنا میل ہے یا فیمیل ہے. ڈومیسائل ڈسٹرکٹ اور پروونس سلیکٹ کرنا ہے. اپنی ڈیٹ آف برتھ اپنا ریلیجن اور اپنا پرماننٹ ایڈریس سیم ایز ڈز پرماننٹ ایڈریس ادھر. مارشل اسٹیٹس مطلب کہ میریڈ ہے ان میریڈ ہے وہ لکھنا ہے. اور ایج ایئر میں منتھ میں اور ڈے میں آپ نے لکھنی ہے. اور کانٹیکٹ نمبر موبائل نمبر آپ نے لکھنا ہے. اور یہاں پہ ڈگری آف جو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس کے یہ جس سال میں آپ ایئر وارڈ جس سال آپ نے مکمل کی ہے. فیلڈ آف اسٹڈی کس فیلڈ میں آپ نے اسٹڈی کی ہے. ٹوٹل مارک آپ نے کتنے obtained کی ہیں. ڈویژن گریڈ CGP آپ کا کتنا ہے اور انسٹیٹیوٹ کس ادارے سے آپ نے کی ہے. اور اس کے بعد کورس ڈپلوما سرٹیفکیٹ فیلڈ آف اسٹڈی اور یہ بھی سیم ایز لکھنا ہے. اور یہ کر کے آپ نے ان کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دینے ڈاکومنٹ. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تمام ویڈیوز کی طرح تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. امید ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.